اگر کسی نے اپنے آبا و اجداد کے پیچھے چلنا ہے تو پہلے یہ دیکھے کہ آبا و اجداد کس راستے پہ تھے. ایسا نہ ہو کہ وہ غلط رسوم میں مبتلا ہوں اور ہم بھی ان کی دیکھا دیکھی غلط رسوم کے پیچھے چل پڑیں، اور وہ اپنے آپ کو حق پر بھی سمجھتے ہوں گے. جیسے قریش کے آبا و اجداد تھے، اپنے آپ کو حق بھی سمجھتے تھے، غلط رسوموں میں مبتلا تھے، غلط طور طریقے ان کے ہاں رائج تھے، تو ان کی اولاد بھی اسی میں مبتلا ہوگی. اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، وہ عقل کے ذریعے امتیاز کر سکتا ہے کہ کون سا طریقہ میرے لیے درست ہوگا، کون سا طریقہ میرے لیے غلط ہوگا. آبا و اجداد کے پیچھے اندھے طریقے سے چلنا، اندھا دھند چلنا، یہ انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے. پھر انسان کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں ہوتا، بس یہی دیکھتا ہے کہ یہ پیو دادے کرتے آ رہے تھے تو ہم بھی کرتے ہیں. اگر ان کا طریقہ ٹھیک ہے، سنت کے مطابق ہے، پھر ضرور چلیں. یہ تو صلحاء کے راستے پہ چلنا، اس کی تو ہمیں دین بھی تلقین کرتا ہے. لیکن اگر ان کا طریقہ شریعت سے متصادم ہے تو پھر ان سے برات کا اعلان ضروری ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے یہاں برات کا اعلان کیا کہ میں تم لوگوں سے بری ہوں. یاد رکھیں، دین میں دو چیزیں ضروری ہیں، اقرار بھی ضروری ہے، برات بھی ضروری. یعنی تصدیق کے ساتھ ساتھ برات بھی ضروری ہوتی. صرف یہ مان لینا کافی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، بلکہ ساتھ برات بھی کرنی ہے کہ اللہ کے سوا ہر چیز کے ہم منکر ہیں. ایک آدمی اگر بتوں کو بھی مانتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ بھی ایک ہے، اللہ بھی سچا ہے، لیکن بتوں سے برات کا اعلان نہیں کرتا تو اسے مومن نہیں کہا جائے گا. یہ آج کل مختلف ملغوبے ہیں نا ادیان کے، لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی برحق ہے، یہ بھی برحق ہے. ادیان سے مراد جو مختلف عقائد ہیں، یعنی یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، مختلف لوگ ہیں، تو لوگ ان کو ایک ہی اس میں راستے پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ برات ضروری ہوتی ہے. ہم جب بچے کو ایمانیات پڑھاتے ہیں تو اس میں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ میں ہر قسم کے کفر اور شرک سے برات کا اعلان کرتا ہوں.